محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بنگلے میں کام کرتی تھی اور اپنی 12 سالہ بیٹی کو بھی لے کر جاتی تھی۔ میری مالکن نے کہا کہ تمہاری بیٹی کو میں اپنے گھر میں ہی تعلیم دلواؤں گی۔ میں نے منع کیا کہ میرا شوہر تعلیم کے خلاف ہے۔ تو مالکن نے کہا کہ تمہارے شوہر کو پتہ ہی نہیں چلے گا، میری بیٹی ہر سال پرائیویٹ امتحانات دیتی، یہاں تک کہ اس نے مقابلے کا امتحان دیا اور کمشنر بن گئی۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی خوف زدہ تھے کہ یہ خبر میرے شوہر کو کیسے بتائیں۔ بہت ہمت کر کے جب میری بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا تو وہ ایک دم سے کھڑا ہوا اور اس نے میری بیٹی کو، نہیں روشنی، کیا تم اپنے باپ کو نہیں جانتی؟ اگر اسے ذرا سا بھی علم ہو گیا کہ تم پڑھ لکھ کر قابل بن چکی ہو، وہ ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس نے 2 دن پہلے ہی مجھ سے تمہاری زندگی کا تذکرہ کیا تھا۔ انہیں ویسے ہی تم پر شک ہے کہ تم سکول گئی ہو، اور کئی بار وہ یہ خدشہ مجھ سے ظاہر کر چکے ہیں کہ ان پڑھ لڑکیاں تمہاری جیسی نہیں ہوتی، جبکہ میری بیٹی کی رنگت بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پھر امی، میرا تو کل جوائننگ لیٹر آ جائے گا، مجھے یہاں سے دوسرے شہر جانا پڑے گا، میں کیا کروں گی؟ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں سر تھام چکی تھی۔ دل و دماغ میرا بالکل بھی کام کاج نہیں کر رہا تھا۔ میں روشنی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ تم ایک کام کرو، شادی کے بعد نوکری کر لینا، اگر تمہارے باپ کو۔ میں ابھی اپنی بات کو مکمل کرتی اس سے پہلے ہی میری شوہر کی آواز باہر سے آنے لگی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو خاموش کروا دیا تھا اور خود اٹھ کر باہر کو چلی گئی تھی۔ اچانک ہی انہوں نے گھر میں آتے ساتھ اپنے ہاتھ میں موجود سارا سامان زمین پر غصے سے پھینکا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، کب سے میں تجھے بول بول کر تھک گیا ہوں کہ میں کام سے آؤں تو میرے لیے پانی لے کر کھڑی رہا کر، مگر شاید تجھے میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ ایسا سیدھا کروں گا تجھے ایک دن ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ان کا انداز دیکھ میں فوراً کچن میں بھاگی تھی۔ ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر میں باہر کو چلی آئی تو وہ کمرے میں جا چکے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کی دیر تھی کہ اچانک میرے شوہر نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، اپنی بیٹی کو بھی سمجھا دے، اگر میرے آنے سے پہلے اپنے کمرے کے اندر گھسی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میں سارا دن دھوپ میں خوار ہوتا رہوں اور تم ماں بیٹی پنکھے کی ہوا میں سکون لیتی رہو۔ کاش اگر میرا بیٹا ہوتا تو مجھے اتنی محنت نہ کرنی پڑتی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھین لیا تھا اور اپنے لبوں سے لگا کر کٹاگٹ پانی حلق میں انڈیل گئے تھے۔ میں ایک نگاہ اپنے شوہر پر ڈال کر خاموشی سے باہر آ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کو یہ انداز بھی بہت برا لگا ہوگا، مگر فی الحال میں نے وہاں سے ہٹ جانے میں ہی عافیت جانی تھی، کیونکہ اس وقت وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے اور مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ اس عمر میں اس آدمی کی مار برداشت کرتی۔ ابھی مجھے باہر آئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ میری بیٹی بھی کچن میں ہی آ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ غلط بیانی کر رہی ہیں امی جان، جس وقت میں نے پیپر دیے تھے آپ کو اس روز ہی مجھے روک دینا چاہیے تھا۔ شادی کے بعد زندگی کس ڈگر پر چلی جائے، مجھے شادی سے پہلے ہی اپنے سارے خواب پورے کرنے ہیں۔ آپ کو ایک اچھی زندگی دینی ہے، اپنے باپ کا بیٹا بن کر دکھانا ہے، اور یہ سب صرف اس وقت ہی ممکن ہے جب میں نوکری کے لیے گھر سے باہر قدم نکالوں گی۔ شادی کے بعد تو زندگی صرف بچوں اور شوہر کے نام ہی ہو جائے گی۔ میں اپنے ماں باپ کو تو وہ خوشی دے ہی نہیں پاؤں گی جس کی میں خواہش مند ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بات گھما چکی تھی، کیونکہ پیچھے میرے شوہر کھڑے ہوئے تھے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ہمیں روز روز آلو گوشت بنا کر دے، جا کر چپ چاپ سب کھاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میرے جواب پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اسے
مخصوص اشارہ کیا تو وہ بے ساختہ پیچھے کو پلٹی تھی اور اپنے باپ کو دیکھ دھیمی آواز میں سلام کیا تھا۔ ابھی وہ کمرے میں جاتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر آگے بڑھے تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، دماغ درست ہے تمہارا؟ کس طرح کی باتیں تم اپنی ماں سے کر رہی ہو؟ میرا سانس رک چکا تھا۔ میں فوراً سے آگے چلی آئی تھی۔ کیا ہوا ارشد؟ میرا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، یہ کبھی بیٹا نہیں بن سکتی، اس کو اچھے طریقے سے یہ بات سمجھا دینا۔ یہ صرف اور صرف مجھ پر بوجھ ہے اور اس بوجھ کو میں بہت جلد اپنے سر سے اتار دوں گا۔ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ جب کہ میری بیٹی لمحے میں ہی غائب ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، فوراً اسے کھانا لے کر اندر آؤ، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ جب کہ میں بھی سر کو ہاں میں ہلا کر کچن میں آ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا اب میری بیٹی سر تکیے میں دیے زاروں قطار رو رہی ہوگی اور یہ چیز مجھے بالکل بھی پسند نہ تھی۔ میں اسے بہت بہادر بنانا چاہتی تھی، اسے بالکل اپنی طرح معصوم یا مظلوم نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، بیٹیوں کے لیے باپ ان کا سب کچھ ہوتے ہیں۔ جب باپ ہی ان کے خلاف ہو جائیں تو بیٹیاں اسی طرح ٹوٹ کے بکھر جاتی ہیں۔ اپنے شوہر کو کھانا وغیرہ دے کر میں اپنی بیٹی کے کمرے میں چلی آئی تھی تو میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ سر تکیے میں دیے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں اس کے برابر میں ہی بیٹھ گئی تھی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، اس طرح سے مسئلے حل نہیں ہوتے، رونے سے کیا فائدہ؟ تمہیں تو معلوم ہے تمہارا باپ بچپن سے ہی ایسا ہے، پھر اتنا دکھ کیوں کر رہی ہو؟ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، امی جان بس بہت ہو گیا۔ اگر مجھے اسی طرح سسک سسک کر زندگی گزارنی تھی تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر آپ مجھے آگاہ کر دیتی کہ نوکری کرنے کے لیے مجھے اتنی ذلت برداشت کرنی پڑے گی، میں کبھی بھی یہ امتحان نہ دیتی۔ کل میرا جوائننگ لیٹر آ جائے گا اور ابا جان کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنی تعلیم یافتہ ہوں۔ خدا کے لیے عقل سے کام لیں۔ میں باپ کی باتوں پر نہیں رو رہی، مجھے صرف افسوس ہے تو اس بات پر کہ کل سب کچھ ریت کی مانند پھسل جائے گا اور آپ کا شوہر مجھے جانے ہی نہیں دیں گے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں غصے سے بولی تھی، بس روشنی، بس اپنی حد پار مت کرو، بابا ہیں وہ تمہارے۔ بابا غصے کے تھوڑے تیز ہیں کیونکہ ساری ذمہ داری ان کے سر پر ہے، مگر تم اس طرح برتاؤ کر کے صرف اور صرف اپنے لیے مصیبتیں پیدا کرو گی۔ میں کچھ کرتی ہوں، بیگم صاحبہ سے بات چیت کرتی ہوں، کیا پتہ وہ کوئی حل نکال دیں۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری بیٹی بولی تھی، خبردار، جو آپ نے اماں جان سے کوئی بھی بات کی، میں اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوں کہ اب وہ ہمارے مسئلے مسائل میں مزید دخل اندازی دیں۔ اس کا انداز دیکھ میں ٹھٹک گئی تھی اور اسے حیران ہو کر دیکھتے ہوئے بولی تھی، دماغ درست ہے تمہارا؟ بیگم صاحبہ کے بارے میں تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ عورت تمہاری مسیحا ہے۔ اگر آج تم اس مقام پر ہو تو صرف ان کی وجہ سے۔ اگر وہ تمہاری مدد نہ کرتی تب تم کیا کرتی؟ میرے ڈانٹنے پر وہ خاموش ہو گئی تھی اور اٹھ کر واش روم چلی گئی تھی، جبکہ میں اپنی بیٹی کے بدلتے ہوئے رویے سے پریشان آ چکی تھی۔ کچھ دیر میں اس کے پاس بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن فی الحال میں نے اسے تنہا چھوڑنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی تو میرے شوہر گہری نیند سو چکے تھے۔ یہ بات حقیقت تھی، کام میں بھی کیا کرتی تھی، لیکن میرا کام اتنا مشقت کا نہیں تھا جتنی مشقت کا کام میرے شوہر کرا کرتے تھے۔ کڑی دھوپ میں کھڈا کھودنا، چار چار مالا تک بلاغ چڑھانا، بجری پہنچانا، ایک مزدور کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ ان کا غصہ کرنا بالکل جائز تھا، لیکن اپنی ہی اولاد سے بدظن ہو جانا یہ سراسر غلط تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے 15 سال پہلے کے وہ تمام مناظر گردش کرنے لگے تھے۔ جب میں نے پہلی بار گھر سے نوکری کے لیے قدم باہر نکالا تھا، میرے شوہر نے
اس روز بھی مجھے منع کیا تھا کہ تمہیں نوکری کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم تھوڑا کھائیں گے مگر خوش رہیں گے۔ لیکن یہ بات مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مجھے میری بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوانی تھی، اسے قابل بنانا تھا، مگر میں جانتی ہی نہیں تھی کہ میرے شوہر کا دماغ کیسا ہے۔ بیٹی پیدا ہونے پر انہوں نے کوئی خاص خوشی ظاہر نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی اعتراض کیا تھا، بس خاموش ہو گئے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، انہوں نے ہمیں دوسری اولاد دی ہی نہیں تھی۔ ڈاکٹرز نے صاف منع کر دیا تھا کہ اب آپ کے گھر مزید اولاد نہیں آ سکتی۔ میرے شوہر اتنے پیسے والے نہیں تھے جو وہ دوسری شادی کرتے، اس لیے انہوں نے مجھ پر ہی سمجھوتا کر لیا تھا، مگر ہر وقت مجھے طعنہ دینے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے حالات پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ گھر میں اب راشن کی تنگی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے اب یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ میں نے بیٹھ کر جب اپنے شوہر سے بات کی تو انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تھوڑا بہت کماؤں گا لیکن ہم خوش رہیں گے۔ اور یہ بات مجھے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بہت سمجھانے کے بعد وہ راضی ہوئے تھے۔ میں شادی سے پہلے بھی اپنی اماں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کاج کیا کرتی تھی، اس لیے کام ڈھونڈنے میں مجھے بالکل بھی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ کے گھر میں اپنی ماں کی جگہ ہی چلی گئی تھی۔ زلیخا بیگم نے پہلے تو منع کر دیا تھا کہ انہیں ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے، مگر جب میں نے اپنی ماں کا حوالہ دیا تھا اور ان سے درخواست کی تھی تو وہ راضی ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اب اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جانا شروع ہو چکی تھی۔ گھر میں اسے اکیلا چھوڑنا مجھے مناسب نہیں لگتا تھا، اور جس جگہ ہم لوگ رہتے تھے وہ علاقہ بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ میرا دل اس کی طرف ہی اٹکا رہتا تھا۔ پہلے روز بیگم صاحبہ نے اسے دیکھ کر کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن دوسرے دن انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کر لیا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کے قریب چلی گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، یہ تمہاری بیٹی ہے؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو وہ دوبارہ بولی تھی، سکول وغیرہ نہیں جاتی؟ میں سر جھکا کر بولی تھی، نہیں بیگم صاحبہ، میرے شوہر کو پسند نہیں ہے۔ ان کا ارادہ بیٹے کو پڑھانے کا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو جو منظور، دوسری اولاد لے نہیں سکتی کیونکہ ڈلیوری میں کافی ساری پیچیدگیاں آ چکی ہیں۔ میری بات سن کر بیگم صاحبہ بولی تھی، تم اپنے شوہر سے چھپ کر اپنی بیٹی کو تعلیم دلاؤ۔ لڑکیوں کے لیے تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیٹی کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ کیا شادی ہی کرواؤ گی؟ صرف اس کی ملک کا نام روشن کرے گی، تمہارا سر فخر سے اونچا کرے گی۔ دیکھو، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں تمہاری بیٹی پر پیسہ لگاتی ہوں۔ نہ جانے کیوں تمہاری بیٹی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت قابل ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل دہل سا گیا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں نہیں بیگم صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن اگر میرے شوہر کو اس بات کا علم بھی ہو گیا تو وہ مجھ سمیت میری بیٹی کی ٹانگیں بھی توڑ دے گا۔ اس نے مجھے اتنی مشکل سے یہاں کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر گھر کے اندر پریشانیاں نہ ہوتیں تو وہ کبھی بھی مجھے چار دیواری سے قدم بھی باہر نکالنے نہ دیتا۔ میری بات سن کر بیگم صاحبہ بولی تھی، چار دیواری سے اب قدم باہر نکال رہی ہونا تو بہتر ہے کہ اپنی بیٹی کا مستقبل مضبوط بناؤ۔ آج کل کے دور میں پڑھی لکھی لڑکیوں کی بہت عزت ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم اسے ایک اونچا مقام دو، اور ہو سکتا ہے پڑھ لکھ لینے کے بعد اس کی شادی بھی اچھے گھر میں ہو۔ کیا تم اپنی طرح کسی ایسے شخص کے حوالے کرو گی اپنی بیٹی کو جو صرف اور صرف اس کو بچہ پیدا کروانے کے لیے لے کر جائے اور گھر کے کام کاج کروائے؟ بیگم صاحبہ کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔
چند لمحے کے بعد میں نے ان سے سوچنے کا کچھ وقت مانگا تھا۔ جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں کوئی وقت نہیں دے رہی تمہیں، میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کا ایڈمیشن ایک اچھے سکول میں کروا رہی ہوں۔ تم صبح سویرے یہاں آ جاتی ہو، اب سے تھوڑا اور جلدی آ جانا تاکہ تمہاری بیٹی اسکول کے لیے روانہ ہو سکے۔ اب بتاؤ، کوئی اعتراض ہے؟ اس کی فیس، اس کی کتابوں کا خرچہ، ہر شے میں خود برداشت کروں گی۔ میں ایک قابل بچے کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں، بتاؤ منظور ہے تمہیں؟ چند لمحے میں خاموشی سے سوچتی رہی تھی، اور پھر کچھ سوچ کر میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا۔ باقی اگر میری بیٹی پڑھ لکھ جاتی تو اس کی شادی بھی اچھے گھرانے میں ہوتی، اور اگر بیگم صاحبہ یہ تمام خرچے برداشت کرنے کے لیے تیار تھی تو میں نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جذباتی ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہوں، کل یا پرسوں بھول جائیں گی، مگر یہ صرف اور صرف میری خام خیالی تھی۔ اگلے روز جب میں گھر پہنچی تو وہ بالکل تیار پورچ میں ہی کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، اور واقعی وہ اپنے بیٹے والے اسکول میں لے کر آ گئی تھی۔ میں تو حیران ہی رہ گئی تھی کہ اتنے بڑے اسکول کو دیکھ کر میں نے فوراً انہیں منع کرنا چاہا تھا کہ نہیں بیگم صاحبہ، آپ کسی معمولی اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروا دیں، یہ وہاں پڑھ لے گی۔ مگر انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ دیا تھا کہ تم خاموش رہو، میں صرف انہی بچوں کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں جو ہمارے ملک کا نام روشن کریں گے، اور مجھے تمہاری بیٹی میں ہر وہ قابلیت نظر آتی ہے جو ایک ہونہار اسٹوڈنٹ میں ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی، حالانکہ میری بیٹی نہ ان کے پاس زیادہ رہی تھی اور نہ ان سے بات کی تھی۔ پھر اچانک سے ان کو دیکھنا اور اس طرح برتاؤ کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ دل بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ مجھے صرف اور صرف اپنے شوہر کا ڈر تھا کہ اگر ان تک یہ بات پہنچی تو وہ کسی قیمت پر بھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ لیکن کچھ تھا جو مجھے بیگم صاحبہ کے لہجے میں بار بار محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے میری بیٹی کا ایڈمیشن پہلی جماعت میں کروا دیا تھا، حالانکہ میں نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ ابھی یہ اتنی بڑی کلاس نہیں لے پائے گی۔ مگر ان کا کہنا تھا کہ تم خاموش رہو، تمہیں نہیں پتہ، اگر میں اس کا ایڈمیشن چھوٹی کلاس میں کرواؤں گی تو یہ بہت بڑی عمر میں میٹرک کرے گی، اور پھر آگے کی پڑھائی بھی دیر سے پوری ہوگی۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دو بار میرے شوہر نے اعتراض کیا تھا کہ تم اتنی صبح صبح کیوں چلی جاتی ہو اور اسے کیوں لے جاتی ہو، اسے یہیں چھوڑا کرو، گھر داری سیکھے گی۔ مگر میں نے ان کی بات کو ٹال دیا تھا اور بہانہ بنا دیا تھا کہ یہ بھی وہاں میرا ہاتھ بٹا دیتی ہے، جب کہ وہ مجھے سنا کر چلے گئے تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میری روشنی اتنی قابل نہیں بن پائے گی، مگر یہ سب میری خام خیالی تھی۔ اب زیادہ تر وقت وہی گزارتی تھی۔ بیگم صاحبہ کا بیٹا بھی میری روشنی کی مدد کر دیتا تھا۔ وہ روشنی سے 3 سال بڑا تھا، لیکن روشنی سے بہت نرمی سے پیش آتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور میری بیٹی نے پورے شہر میں میٹرک کے امتحان میں ٹاپ کیا تھا۔ وہ وقت میرے لیے بہت بڑی خوشی کا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ہر شخص کو پکڑ پکڑ کر بتاؤں، میری بیٹی نے میٹرک کر لیا ہے، اور صرف میرے پاس ہی نہیں بلکہ ٹاپ کیا ہے۔ میرا ارادہ اس کو اب آگے پڑھانے کا بھی بن چکا تھا۔ اس نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ یہ سب بیگم صاحبہ کی بدولت ہی ہو پایا تھا، ورنہ ہم جیسے غریب لوگوں کی بھلا کیا اوقات۔ کالج میں بھی اس نے میرا نام روشن کیا تھا۔ کئی بار اس کا باپ مجھے روشنی کی شادی کا بول چکا تھا کہ میرا ارادہ اب اس کی شادی کرنے کا ہے، مگر میں بات کو اس طرح سے گھما لیا کرتی تھی کہ وہ خود دنگ رہ جاتے تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور میری بیٹی نے پولیس کا امتحان دیا تھا۔ میں کافی پریشان تھی، نہ جانے پاس بھی ہو پائے گی یا نہیں، مگر امید پر دنیا قائم ہے۔ میری بیٹی نے
مجھے وہاں بھی مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ پاس ہو گئی تھی، بلکہ اسے کمشنر کی پوسٹ پہ تعینات کیا گیا تھا۔ کل اس کا جوائننگ لیٹر آنے والا تھا۔ اسے دوسرے شہر چلے جانا تھا، مگر مسئلہ اب میرے شوہر کا تھا کہ انہیں کیسے بتایا جائے کہ ان کی بیٹی اتنی ترقی یافتہ ہو چکی ہے، اس کی نوکری شروع ہونے والی ہے۔ میری بیٹی کے انداز سے صاف صاف جھلک رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کو چھوڑ دے گی، اپنے ہی سگے باپ سے بدظن ہو جائے گی۔ کہنے کو اسے سب باتیں معلوم تھی کہ اس کا باپ اس سے نفرت کرتا ہے، اسے پسند نہیں کرتا، اسے بیٹا چاہیے تھا، مگر اس کے باوجود بھی میری بیٹی نے کبھی بھی اپنے باپ سے نفرت نہیں کی تھی۔ اسے اپنے باپ سے ایک فطری محبت تھی، لیکن کچھ دنوں سے اس کا انداز بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، خاص کر اس دن سے جب وہ اپنا امتحان دینے کے لیے گئی تھی۔ اس دن آنے کے بعد اس نے اپنا کمرہ بند کر دیا تھا اور پھر صبح ہی نکلی تھی۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھا تھا کہ کچھ ہوا ہے، لیکن اس نے کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا، مگر اس کی لال سرخ آنکھیں، سرخ چہرہ مجھے بہت کچھ جتا رہا تھا۔ تبھی سے اس کے ہر انداز میں بدلاؤ آ گیا تھا۔ نہ وہ مجھ سے زیادہ بات چیت کرتی تھی اور نہ ہی میرے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ اب تو اس نے حویلی جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کئی بار میں نے اسے کہا کہ جاؤ بیگم صاحبہ سے مل کر آؤ، وہ تمہیں بہت یاد بھی کرتی ہیں، مگر وہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ میرا وہاں کوئی کام بھی نہیں ہے، میں اب یہ کام کر کے اپنی زندگی کو مزید خوار نہیں کر سکتی۔ میں نے اتنی تعلیم حاصل اس لیے نہیں کی کہ میں لوگوں کے گھروں کی نوکری چاکری کرتی پھروں، اور یہ بات میرے دل کو بہت لگتی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی بیگم صاحبہ کو دوسرا نہیں کہا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ انہیں اماں جان ہی کہتی تھی۔ میرے بعد اس نے ہمیشہ انہیں بہت عزت دی تھی۔ اب اس کا اتنا بدلا ہوا انداز میری جان نکال رہا تھا۔ پوری رات میں اسی کشمکش میں مبتلا رہی تھی۔ میری نیند حرام ہو چکی تھی۔ مجھے صرف اور صرف اب اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں وہ اپنے ہی باپ سے ناراض ہو کر چلی نہ جائے، اور مجھے معلوم تھا کہ اس نے تعلیم حاصل کر کے اتنا اعتماد حاصل کر لیا تھا کہ اگر وہ چلی جاتی تو کبھی بھی ہمیں پلٹ کر نہ دیکھتی، اور یہی بات مجھے بے سکون کر رہی تھی۔ مگر مجھے مان تھا میری بیٹی کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی، اور میں جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ مان کس طرح سے ٹوٹنے والا ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں جلدی ہی بیدار ہو گئی تھی، کیونکہ میرے شوہر صبح سویرے ہی کام کے لیے نکل جاتے تھے۔ ابھی ناشتہ بنا کر میں فارغ ہی ہوئی تھی جب میری بیٹی کمرے سے باہر آ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے سپاٹ انداز میں بولی تھی، بابا جان کہاں پر ہیں؟ اس کا انداز دیکھ کر میں فوراً بولی تھی، روشنی، اپنے باپ سے کچھ بھی الٹی سیدھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کو تحمل سے تمام باتوں سے آگاہ کر دوں گی، کہیں وہ تم پر ہاتھ نہ اٹھا دیں۔ جب کہ وہ بے ساختہ بولی تھی، وہ ہاتھ اٹھائیں یا میری جان لے لیں، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ مجھے ان سے آج کی تاریخ میں ہی بات کرنی ہے۔ میرا جوائننگ لیٹر آئے گا اور پھر مجھے ٹریننگ میں بھی جانا ہے، اور پھر میری زندگی کی نئی شروعات ہوگی۔ امی جان، میں اس طرح سسک سسک کر مزید اذیتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے بہت کچھ جھیل لیا ہے، بابا جان کی ناراضگی، ان کی ڈانٹ پھٹکار، نفرت، ہر شے کو میں نے برداشت کیا ہے، لیکن اب میری بس ہو گئی ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر کی آواز آنے لگی تھی۔ میں نے اسے خاموش کروا دیا تھا، لیکن آج میری بیٹی کے ارادے صاف صاف بتا رہے تھے کہ وہ بالکل بھی چپ نہیں رہے گی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ معاملہ نپٹ جائے۔ چند لمحے کے بعد وہ کمرے سے باہر آ گئے تھے اور چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولے تھے، بہت خوب، آج سورج کہاں سے نکلا ہے جو ہماری دھی رانی بیٹی اتنی صبح صبح جاگ گئی ہے؟ ان کا طنز میں بخوبی سمجھتی تھی، کیونکہ جب سے اس کا امتحان کلیئر ہوا تھا وہ تھوڑا دیر سے جاگتی تھی۔ میری بیٹی ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی
اور اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولی تھی، بابا جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میرا دل دہل اٹھا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہوئے بولی تھی، روشنی، تم اندر جاؤ، میں بول رہی ہوں نا، میں تمہارے بابا سے اکیلے میں بات کر لوں گی، تم کیوں بات کو بڑھا رہی ہو؟ جبکہ وہ یکدم بولی تھی، میں بات کو بڑھا نہیں رہی امی جان، میں بات کو آج ختم کروں گی، بس بہت ہو چکا، میں اب مزید چھپ چھپ کر زندگی نہیں گزار سکتی، آپ کی طرح مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے۔ وہ ناشتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ میرے شوہر کا دماغ یکدم گھوم سا گیا تھا۔ وہ دھاڑ کر بولے تھے، کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم دونوں ماں بیٹیوں نے؟ صبح صبح اور تم، روشنی جاؤ کمرے کے اندر، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، آپ کے سامنے سے تو کیا، اس گھر سے ہی دفع ہو جاؤں گی، بس ایک بار میری بات آپ غور سے سن لیں۔ میرا دل بے قابو ہو رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں روشنی کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر ڈالوں، اسے کسی بھی قیمت پر خاموش کروا دوں، یہ پھر یہاں سے غائب ہی کر دوں، لیکن شاید کہ اب بہت دیر ہو چکی تھی، اور وہ اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے الف سے لے کر یہ تک ہر شے سے اکاہ گر گئی تھی، اور انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ آج میرا جوائننگ لیٹر آ جائے گا۔ میرے شوہر کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، تم نے اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپایا؟ میں ایسے تو ہی نہیں کہتا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، ان پڑھ لڑکیاں اور پڑھی لکھی لڑکیاں بہت زیادہ مختلف ہوتی ہیں، اور تمہاری بیٹی کا ہر انداز اس بات کو بیان کرتا تھا کہ کچھ تو الگ ہے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میری بیٹی کا بازو سختی سے پکڑا تھا اور دروازے کی طرف دھکیلا تھا۔ وہ زمین پر گرتی اس سے پہلے ہی دو مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا تھا۔ مجھ سمیت میرے شوہر بھی اس کی طرف کو متوجہ ہوئے تھے۔ بڑی بیگم صاحبہ اور ان کا بیٹا ایان اندر داخل ہوئے تھے۔ ایان نے ہی میری بیٹی کو تھاما تھا۔ بیگم صاحبہ فوراً روشنی کے سامنے آ گئی تھی اور میرے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، ڈوب مرو تم شرم سے، تمہاری بیٹی کمشنر بننے جا رہی ہے اور تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ جبکہ وہ یکدم سے بولے تھے، نہیں چاہیے مجھے ایسی نوکری پیشہ لڑکی، آپ نے کس حیثیت سے اسے تعلیم دلائی؟ کسی نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ تب وہ دھاڑ کر بولی تھی، خاموش ہو جاؤ، تم جیسے انسان ہی معصوم لڑکیوں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں اور میری مرضی میں کچھ بھی کروں۔ تب وہ یکدم سے بولے تھے، کیوں دلائی آپ نے میری بیٹی کو تعلیم؟ آخر آپ کو کیا حاصل ہوا؟ آپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے، آپ کسی میں بھی پیسہ لگا سکتی تھیں، اپنا کاروبار کر سکتی تھیں، تو میری بیٹی پر ہی اتنا پیسہ کیوں برباد کر دیا؟ اور پھر اچانک ہی روشنی بولی تھی اور میں سناٹے میں آ گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا تھا تاکہ ساری زندگی میں ان کی اولاد کا خیال رکھ سکوں، اس کے ساتھ رہ سکوں، اس کی دوست بن سکوں، کیونکہ یہ اپنے بیٹے کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور ایک آپ ہیں جو اپنی بیٹی کو اتنا کامیاب دیکھ کر بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں بالکل چپ چاپ ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اب دھیرے دھیرے تمام مطلب نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ ایان کا میری بیٹی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس سے باتیں کرنا، اس کے ساتھ کھیلنا کودنا، اس کی تعلیم میں مدد کرنا، اس کو لے کر جانا لے کر آنا، ان سب چیزوں کا مقصد مجھے اب بخوبی سمجھ آ گیا تھا کہ بیگم صاحبہ اپنے بیٹے کو کسی غلط صحبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے میری بیٹی کو بھی تعلیم دلائی تھی تاکہ وہ بھی پڑھ لکھ کر کامیاب بن جائے، اور آج ان کا یہاں آنے کا مقصد بھی محض ملاقات نہیں تھا، بلکہ وہ میری بیٹی کا رشتہ لے کر آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر کو اتنا شرمندہ کر دیا تھا کہ وہ بالکل خاموش سے ہو گئے تھے۔ فی الحال روشنی نے
تمام رشتوں سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی صرف اور صرف اپنے کیریئر پر فوکس کرنا چاہتی ہے، اور کہتے ہیں نا، جنہیں لگن ہو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ میری بیٹی نے اپنے بل بوتے پر اس کرسی کو حاصل کر لیا تھا۔ آج دنیا بھر میں اس کا نام روشن ہے۔ ہر شخص کی زبان پر میری بیٹی کا نام ہوتا ہے۔ میرے شوہر کو لوگ آتے جاتے سلام کرتے ہیں۔ کئی بار تو وہ اپنی بیٹی کو یاد کر کے رو پڑتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اب کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر ایک بیٹی کی کمی اب حد سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ میرے شوہر اکثر میرے ساتھ بیٹھ کر ہی یہی کہتے ہیں، واقعی اولاد ہونا غنیمت ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، اگر اولاد نہیں تو ہم بالکل بے بس ہیں۔ 4 سال کے بعد اس نے ایان کا رشتہ قبول کر لیا تھا۔ ایان اسے پسند کرنے لگا تھا۔ بیگم صاحبہ کا ارادہ نہیں تھا، وہ اسے بس دوست رکھنا چاہتی تھی، لیکن ایان اس میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ میرے لیے تو یہ بہت خوش قسمتی تھی کہ میری بیٹی کی شادی اتنے بڑے گھر میں ہوئی ہے۔ واقعی رب کب انسان کے دن بدل دے کوئی بھی نہیں جانتا، کب کس کے ہاتھ آپ کو آسمان پر پہنچا دے کوئی بھی نہیں جانتا۔ بس اس رب پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور جو لوگ رب العالمین پر یقین نہیں رکھتے وہ ہمیشہ دھوکہ ہی کھاتے ہیں۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور رحمت ہے۔ وہ گھر کی رونق، دل کی راحت اور والدین کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہے۔ اسلام نے بیٹی کو عزت، محبت اور مقام عطا کیا ہے، جبکہ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیٹیوں کو خوشخبری قرار دیا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ لہٰذا ہمیں بیٹیوں کو رحمت سمجھ کر ان کی قدر کرنی چاہیے، ان پر فخر کرنا چاہیے اور ان کی بہتر تربیت کر کے ایک روشن معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔